बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त सिटी कोर्ट में और आपसे बात करूँगी बिनते काज़मी केस के हवाले से। लेकिन उससे पहले आज जो कुछ भी हुआ कमरे अदालत में, उसके हस्बे हाल आपको कुछ अशार सुनाना चाहूँगी जो मैंने ख़ुसूसी तौर पे आपके लिए निकाले हैं। अर्ज़ किया है, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। तवज्जो फरमाइएगा। गैंग कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही प्रेशराइज क्यों ना करे, उसके लिए अर्ज़ है, आपकी ग़ुलामी का बोझ हम न ढोएंगे। आपकी ग़ुलामी का बोझ हम न ढोएंगे। आबरू से मरने का फैसला हमारा है। आबरू से मरने का फैसला हमारा है। और जिस तरह से केस को लिंगर ऑन किया जा रहा है, तारीख़ पे तारीख़, तो दोनों तरफ की आजमाइश जो है वो जारी है। तो उसके हस्बे हाल जो है ये शेर है, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। तुम भी टूट जाओगे, तुम भी टूट जाओगे। तजुर्बा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। और इस सब्र आज़मा जद्दोजहद जो कि एक जहाद की तरह है और एक जंग की तरह है, उसके लिए अर्ज़ किया है शायर ने। मंज़र भोपाली का बहुत शानदार कलाम है ये, इनकलाबी। कहते हैं कि गैरते जहाद अपनी ज़ख्म खा के जागेगी। गैरते जहाद अपनी ज़ख्म खा के जागेगी। यहाँ थोड़ी सी मैं एक बात का इजाफ़ा करूँगी कि बेशक पूरी दुनिया से लोग जो हैं इस केस को देख रहे हैं, अवाम मेहदी काज़मी साहब के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। लेकिन हमारे मुक़्तदर इदारों में हमारे जो सियासतदान हैं और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जजेज हैं, वो अभी तक उस तरह से इस केस में शामिल नहीं हो रहे हैं जिस तरह से होना चाहिए। तो उनके लिए अर्ज़ है, गैरते जहाद अपनी ज़ख्म खा के जागेगी। पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। तो नाज़रीन,
آج کمرہ عدالت میں کیا ہوا؟ آج کمرہ عدالت میں جب سماعت شروع ہوئی تو ملزم ظہیر کے جو وکیل ہیں GM فاروقی صاحب، انہوں نے وہی پرانا منجن بیچا کہ ہمیں آپ کی عدالت پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ جو ہیں وہ ہمارا کیس صحیح سے نہیں سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں، تو براہ کرم یہ کیس جو ہے ہم آپ کی عدالت میں نہیں چلنے دیں گے، جس پہ جسٹس الیاس میمن صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کئی ماہ سے 2-3 گھنٹے میں ہی شاید آپ کو سنتا آیا ہوں، اور اب اچانک سے میں جو ہوں وہ باعث ہو گیا ہوں، آپ کو میرے پر اعتبار نہیں رہا۔ بہرحال GN فاروقی صاحب نے معزز عدالت کو بتایا کہ ہم نے کورٹ تبدیل کرانے کی درخواست جمع کرائی ہوئی ہے، اور اس پہ جو سماعت ہے وہ 28 دسمبر کو ہوگی، تو 28 دسمبر کو تک کا انتظار کیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے 28 دسمبر تک تو انتظار کرنا ہے، اور اس کے بعد الیاس میمن صاحب نے 5 جنوری کی تاریخ دے دی۔ تو ناظرین، بلا شبہ ہم سے بھی بالکل آج مہدی کاظمی صاحب کو اور سائمہ بھابھی کو نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ والدین کا کتنا صبر جو ہے وہ آزمایا جا رہا ہے، اور یعنی کہ آج ہم میں سے کسی میں سکت نہیں تھی کہ ہم مہدی کاظمی صاحب سے سوالات کریں یا ان سے بات کریں، ہم سب جو ہے بس سکتے میں آئے ہوئے تھے۔ لیکن مایوس تو نہ ہم کل ہوئے تھے نہ ہم آج ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو ایک نظم پڑھ کے سنائی کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل گینگ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ہم بھی ڈٹے ہیں مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ضرور مظلوم والدین کی دادرسی کرے گا، یقیناً وہ مظلوم والدین پہ رحم کھائے گا اور ان کی بچی کو ان سے ملائے گا۔ تو ناظرین، جو کچھ بھی آج کمرہ عدالت میں ہوا، اور گینگ کی طاقت کا آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ گینگ کتنا طاقتور ہے۔ میں تو اب یہ سوچنے لگی ہوں کہ بجائے سٹی کورٹ آ کے رپورٹنگ کرنے کے، صبح اٹھ کے 5-6 بجے جب نماز کے لیے اٹھا جائے، اس وقت قذابہ کی جو ہے کمیونٹی چیک کر لی جائے، کیونکہ قذابہ جو صبح لکھ دیتی ہے وہی ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، اور ان کو پتہ تھا کہ آج ڈیٹ ہو جائے گی، اور جو انہوں نے کہا وہی ہوا۔ تو ہم تو مانتے ہیں کہ آپ بہت طاقتور ہیں، اور آپ کی بہت پہنچ ہے، آپ شیلٹر ہوم میں بھی پہنچ جاتی ہیں، اور آپ شیلٹر ہوم سے بھی جو ہے آپ کو خطوط آ رہے ہیں، مگر افسوس کہ آپ ہمیں وہ ذرائع نہیں بتا پا رہی۔ اور آپ نے لکھا تھا کہ آج تاریخ ہو جائے گی، تو آج تاریخ ہو گئی۔ تو اب آئندہ سوچ رہی ہوں کہ بجائے اتنی خاری کرنے کے، پریشان ہونے کے کہ سٹی کورٹ آیا جائے، بیچارے دکھی والدین کو دیکھا جائے، ان کی نم آنکھیں دیکھ کے دل جو ہے نا کڑتا ہے، تو صبح ہی اٹھ کے جو ہے قذابہ کی چاچی 420 رقاصہ کی جو ہے کمیونٹی پڑھ لی جائے، اور گھر میں بیٹھا جائے اور گھر سے رپورٹنگ کی جائے۔ خیر، بہت سارے ایسے شواہد میں آپ کو اپنے مختلف ولاگ میں دیتی رہتی ہوں کہ جس میں ثابت کرتی ہوں کہ یہ انٹرنیشنلی گینگ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل جب میں نے آئیو سعید رند صاحب کا انٹرویو کیا ہے، تو اس میں بھی کچھ ایسے انکشافات ہوئے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں مجبور ہوں کہ ابھی آپ سے شیئر نہیں کر سکتی۔ تو اجازت چاہوں گی، آج کی جو اپڈیٹ تھی آپ سے شیئر کی۔ آخری میرا وہی میسج کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔